اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ایک سوال کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شیخ محترم عام طور پر پوچھتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب شیخ میں بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، نسخہ بتائیے۔ تو اس بارے میں کتاب و سنت میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی خوشحالی اور بدحالی دونوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھے دن بھی انسان کو نصیب ہوتے ہیں اور بسا اوقات اسے آزمائش، مصیبت، پریشانیوں سے بھی گزارا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں یہ فائدے میں ہے، کامیاب ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرے، اس کا بہترین بدلہ ہے، اور اگر وہ خوشحالی میں ہے تو شکر کرے، یہ سب سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں بندے کا اس اچھے حالات کا بدلے کے طور پر اپنا رویہ کا رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جب مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اسے کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے میرے پاس آئے، اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی اور یہ کہا: ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امر اللہ بہ۔ جب بھی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت کئی طرح کی ہوتی ہے، جسمانی، مالی، ذہنی، گھریلوی، تو کسی بھی قسم کی مصیبت، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر قسم کی مصیبت میں وہ چیز کہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی سب سے پہلے یہ جملہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھے: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ، اس مصیبت پر میں صبر کر رہا ہوں، میں اس مصیبت کو قبول کر رہا ہوں، یا اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوں، واویلا نہیں کر رہا ہوں، شکوے شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کر رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ درمیان کی گفتگو سے ہماری وہ دعا کہیں سمجھ کے باہر نہ ہو جائے، میں اس دعا کو پھر سے پڑھتا ہوں۔ مصیبت میں کیا دعا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ لے، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، یہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا۔ انسانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہت کچھ دیتا ہے، دے کر واپس لیتا ہے، بسا اوقات سرے سے دیتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرے تو ہمیں اس پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر دے کر واپس لے
ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس سے بہتر کی چیز کا اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز باوجود بار بار مانگنے کے ہمیں اگر عطا نہ ہو تو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے نہ ملنے میں میرے لیے عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت جانتی ہے کہ وہ چیز مجھے دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے۔ بہرحال مصیبت کے وقت میں جب بندہ صبر کرتا ہے، یہ جملہ پڑھتا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے سے راضی اور خوش ہے۔ یہ جملہ صبر سے ایک درجہ اوپر کا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس طرح سے اپنی عاجزی اور انکساری کا یا اپنی رضامندی کا ثبوت دیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین چیز عطا کرے گا۔ اب بہترین چیز عطا کرے گا، ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر ہمیں بہترین چیز دے، اگر دنیاوی چیز میں نہ دے، دینی طور پر ہمیں کوئی بہترین چیز سے نوازے، یا ہو سکتا ہے ہمارے دل کو سکون اور ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بہتر چیز ہمیں اس دنیا میں نہ مل کر آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دی جائے اور آخرت میں ہمیں دے دیا جائے، تو ہر صورت میں بندہ مومن کامیاب ہے۔ تو مصیبت کا سامنا اگر صبر اور دعا سے کیا جائے تو وہ سزا نہیں بلکہ ہمارے لیے سرمایہ بن جاتی ہے۔ لہذا ہم جب کبھی مصیبت پہنچے، بعض اوقات لوگ مصیبت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ یہ کلمات مصیبت میں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے وقت میں جو چیز پڑھنے کی دعا ہے وہ دعا ہے جو ہم نے پہلے آپ کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے رکھے، آمین۔ اور جب کبھی اس طرح کی کوئی آزمائش آئے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صبر کریں اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد حاصل کریں، اور پھر اپنی اس مصیبت سے بہتر چیز کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔